بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم سورة الزمر مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 39 ہے۔ نزول کی ترتیب میں 59 نمبر پر ہے۔ نبوت کے 5ویں یا 6 سال میں نازل ہوئی ہے۔ سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ بلکہ سورتوں کے ساتھ ربط ایسے ہے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ سورت سبا جو پیچھے گزری ہے اس میں شفاعت غالبہ کا مسئلہ وہ تفصیل سے بیان ہوا، اور سورہ فاتر جو ہے اس کے اندر متصرف اور کارساز ہونے والا مسئلہ تفصیل سے بیان ہوا۔ میں نے اسی وقت عرض کیا تھا کہ آگے اب جو 3 صورتیں آ رہی ہیں، سورہ یاسین، صافات اور صاد، یہ تینوں صورتیں جو ہیں شفاعت غالبہ والے مسئلہ سے متعلق ہیں، جو کہ سورہ سبا کا مضمون ہے، تو یہ 3 صورتیں بھی اسی مضمون سے متعلق ہیں۔ اور اب یہ جو سورہ زمر ہے یہ دونوں مسئلوں سے متعلق ہے۔ اس کے اندر اگرچہ زیادہ مضمون جو ہے وہ سورہ فاتر والا آئے گا کہ وہ متصرف الامور اللہ ہی ہے، لیکن کسی حد تک شفاعت غالبہ کی نفی والا مضمون بھی آئے گا۔ تو یہ سورت جو ہے یہ سورہ سبا اور سورہ فاتر دونوں کے مضامین کو جامع ہے۔ اور اس کے بعد آگے آ رہی ہیں 7 حوامین۔ وہ جو 7 حوامین ہیں ان کے اندر پھر سورہ فاتر والا مضمون زیادہ بیان ہوگا کہ متصرف الامور اور کارساز اللہ ہی ہے۔ جس وقت گزشتہ 3 صورتوں میں سورہ یاسین، صافات اور صاد ان میں شفاعت غالبہ کی نفی کا مسئلہ بالتفصیل بیان ہو گیا، اب اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس کے سامنے شفیع غالب بھی کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت اور بندگی صرف اسی کی کرو، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین یہ وہ مضمون ہے کہ جو ایاک نعبد والا مضمون ہے۔ اس سے آگے حوامین سبا آ رہی ہیں، ان کے لیے یہ سورہ زمر جو ہے یہ بطور مبتدا ہے، اور حوامین سبا میں ایاک نستعین والا مضمون آ رہا ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا پہلی صورتوں کے ساتھ بھی اور بعد والی صورتیں جو آنے والی ہیں ان کے ساتھ بھی
کچھ ربط بیان ہو گیا۔ سورت کا خلاصہ، سورہ مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اللہ ہی کی بندگی کا اور غیر اللہ کی پکار درست نہ ہونے کا، متصرف الامور اللہ ہی کے ہونے کا مسئلہ یہ تفصیلاً بیان ہوا ہے، اور ضمناً شفاعت غالبہ کی نفی بھی آئی ہے۔ جبکہ دوسرے حصے میں شفاعت غالبہ والا کی نفی والا مضمون وہ خاص طور پر قصداً ہے۔ مزید یہ کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ زمر، اس کے اندر 7 سلسلے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے دعوے کا بیان اور پھر اس کے اعادہ کا۔ دوسرا سلسلہ ہے دلائل کا۔ ایک دلیل عقلی اجمالی ہے اور پھر 6 دلائل عقلیہ تفصیلیہ ہیں، اور یہ سارے علی سبیل ترقی ہیں، یعنی ہر اگلی دلیل کے اندر کوئی نہ کوئی ترقی ہو رہی ہے پہلی دلیل سے۔ تو پہلا سلسلہ ہے بیان دعویٰ اور دعویٰ کا اعادہ۔ دوسرا سلسلہ ہے دلائل عقلیہ کا۔ تیسرا سلسلہ یہ ہے کہ کچھ دلائل عقلیہ کے ثمرات بھی آ رہے ہیں، دلائل عقلیہ کے ثمرات کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ چوتھا سلسلہ یہ کہ مومن اور مشرک کے حالات کا تقابل بھی ہے۔ کچھ آیات میں خاص طور پر آخری رکوع میں اخروی تقابل ہے۔ پانچواں سلسلہ کہ صراحتاً یا اشارتاً ادلہ وحیہ بھی آئی ہیں، صراحتاً یا اشارتاً ادلہ وحیہ آئی ہیں۔ چھٹا سلسلہ طریقے تبلیغ آئے ہیں، چھٹا سلسلہ طریقے تبلیغ، اور ساتواں سلسلہ تخویفات اخرویہ ہیں، اور وہ بھی علی سبیل ترقی ہیں کہ ہر اگلی تخویف کے اندر پہلے سے کچھ نہ کچھ ترقی ہے۔ ان 7 سلسلوں کے علاوہ 2 زجر ہیں علی سبیل الاعتراف والترقی، 2 زجر ہیں علی سبیل الاعتراف والترقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے سچی باتوں والی، حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بندگی کو اللہ کے لیے ہی خالص کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کیجئے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہیے کہ خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور کارساز بنا لیے، کوئی اور حمایتی بنا لیے۔ ما نعبدہم، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر ہم صرف اس لیے بندگی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں مرتبے میں۔ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اس میں کہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو کہ جھوٹا ناشکر گزار ہو۔
لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنانی ہوتی، یہ اولاد والا جو معاملہ ہوتا ہے یہ شفاعت غالبہ کے حوالہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے واضح ہو گیا۔ اچھا جی، اگر اللہ نے کوئی اولاد بنانی ہوتی تو چن لیتا اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو بھی چاہتا، سبحانہ، لیکن وہ پاک ہے، واللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا ہے، زبردست ہے، یخلق ما یشاء، اس کے نیچے لکھ لیں دلیل عقلی اجمالی، دلیل عقلی اجمالی۔ یہاں پر کہا یخلق ما یشاء، یہ اجمالی بات ہو گئی۔ آگے اگلی آیت میں خلق السماوات والارض بالحق، آسمان بھی اور زمین بھی حق کے ساتھ بنائے، اس کے نیچے لکھ لیں دلیل عقلی نمبر 1 تفصیلی، خلق السماوات والارض کے نیچے دلیل عقلی نمبر 1 تفصیلی۔ اس نے آسمان بنائے، زمین بنائی حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار، لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر، رات کو دن پر لپیٹتا ہے یعنی دن آتا ہے پہلے اور پھر رات اس طرح چھا جاتی ہے کہ دن سارا ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ لپیٹ کے رکھ دیا دن کو، اور پھر دوبارہ رات کو دن جو ہے وہ لپیٹ دیتا ہے، دن اس طرح روشن ہو جاتا ہے کہ ساری رات کو وہ لپیٹی جاتی ہے۔ سورج کو اور چاند کو مسخر کیا، کل یجری لعجل مسمی، ہر ایک چیز ایک مقررہ وقت تک یعنی قیامت تک کے لیے چل رہی ہے۔ اللہ العزیز الغفار، آگاہ رہو کہ وہی زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اسی نے تم کو بنایا ایک جان سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی میں سے اس کی بیوی بنائی، وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے تمہارے چوپایوں میں سے بھی 8 جوڑے اتارے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی میں سے اس کی بیوی بھی بنائی۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ لفظ آتے ہیں کہ استوصوا بالنساء، عورتوں کے متعلق میری وصیت کو قبول کرو، فإن المرأة خلقت من الظل، کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے بنائی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ خاوند کی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کی گئی ہے، لیکن اسی حدیث کی ایک سند کے اندر وہ خلقت من الظل کی بجائے خلقت المرأۃ کالظل کا لفظ بھی ملتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح تخلیق کی گئی ہے، تو اس کے اندر پسلی میں سے ہونے کی صراحت جو ہے وہ کوئی نہیں رہتی۔ تو اس لیے علماء کی آراء پھر مختلف ہو گئیں۔ بعض علماء کی رائے یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی میں سے ہی پیدا کی گئی ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی کے ساتھ پیدا ہونا یہ صرف تشبیہ کے طور پر ہے، اور حقیقت میں پسلی میں سے پیدا ہونا وہ نہیں ہے، بلکہ صرف پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ عورت کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ٹیڑھ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی الٹی ضد وغیرہ یا کچھ نہ کچھ اس طرح کی معاملات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے یا ٹیڑھی پسلی کی طرح پیدا کی گئی ہے، تشبیہ کے لیے ہے یا واقعی تخلیق کے لیے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا جی، تمہارے لیے چوپایوں میں سے بھی 8 جوڑے پیدا کیے، اونٹ اور اونٹنی ہے، گائے اور بیل ہے، بکرا اور بکری ہے، اور مینڈا اور بھیڑ ہے، تو یہ 8 جوڑوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہوگا۔
یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا کرتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، خلقم من بعد خلقن، تخلیق کے بعد تخلیق، یعنی طرح طرح سے بنانا، کئی مراحل کے اندر بنانا، فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں کے اندر، پیٹ کی بھی تاریکی ہے، ماں کے رحم کی بھی تاریکی ہے، اور پھر بچے کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے اس کی بھی تاریکی ہے۔ ذالکم اللہ، پہلی دلیل کے بعد ثمرہ، ذالکم اللہ، پہلی دلیل کے بعد ثمرہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو۔ اس کے نیچے لکھ لیں ثمرہ کے بعد نتیجہ مرتب کیا، ثمرہ کے بعد نتیجہ مرتب کیا۔ دلیل کے اندر تخلیق کا تذکرہ ہوا، تو جب تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہے، آسمان و زمین کی بھی، انسانوں کی بھی، ہر چیز کی تخلیق، جانوروں کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، تو پھر رب اللہ ہی ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ تو جب بادشاہت اور رب اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الکفر، وہ اپنے بندوں سے کفر کو یا ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو اس کو یہ پسند آتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ تم کو خبر کرے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے۔ اچھا جی، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اچھا فَيُنَبِّئُكُمْ جو پیچھے آیا ہے پچھلی آیت میں، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو فَيُنَبِّئُكُمْ کے نیچے لکھ لیں تخویف نمبر 1، تخویف نمبر 1۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، زجر نمبر 1، زجر نمبر 1۔ اور جب انسان کو کوئی سختی پہنچتی ہے تو پکارتا ہے اپنے رب کو، اسی کی طرف انابت کرتے ہوئے۔ پھر جس وقت ہم بھیج دیں کوئی نعمت اس کی طرف، تو بھول جاتا ہے کہ جس کی طرف وہ بلاتا رہا تھا، یعنی اللہ کو پہلے بلا رہا تھا لیکن اب بھول جاتا ہے، تو جس کو پہلے بلایا جا رہا تھا اس سے پہلے تو اس کو بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ راہ سے بہکائے۔ قُلْ تَمَتَّعْ، تخویف نمبر 2، تخویف نمبر 2۔ تو کہہ کہ نفع اٹھا لے اپنے کفر کا یا اپنے کفر کے ساتھ، قلیلاً تھوڑا عرصہ، انک من اصحاب النار، بے شک تو جہنم والوں میں سے ہے۔ جو پہلی تخویف تھی اس کے اندر صرف اتنا کہا تھا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کو خبر کرے گا کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر جو ہے باقاعدہ وہ دے دی خبر کہ انک من اصحاب النار، کہ تو جہنم والوں میں سے ہے، تو یہ پہلی تخویف سے ترقی ہو گئی۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، اچھا جی، اس کے نیچے لکھ لیں موازنہ، موازنہ حالات مومن و کافر، موازنہ حالات
مومن و کافر، مومن اور کافر کے حالات کا موازنہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ کہ جو بندگی کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں، ساجداً سجدے کرتا ہے، وقائماً اور قیام کرتا ہے، یحذر الآخرہ جس کے دل میں آخرت کا ڈر بھی ہے، جو آخرت سے ڈرتا بھی ہے، وَيَرْجُو رحمت ربہ اور اپنے رب کی رحمت کی وہ امید بھی رکھتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو کہہ کہ بھلا یہ برابر ہو سکتے ہیں وہ جو کہ جانتے ہیں اور جو کہ نہیں جانتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک سوچتے تو وہی ہیں کہ جو عقل والے ہیں، یا نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا، توحید پر قائم رہنے کی تلقین، توحید پر قائم رہنے کی تلقین۔ تو کہے کہ اے بندو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اپنے رب سے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے نیکی کی اس دنیا کے اندر ان کے لیے اچھائی ہے، وَعَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اگر اللہ کی زمین جس جگہ پر تم موجود ہو وہاں پر شاعر اللہ کے اوپر عمل کرنا، اس شاعر اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، کسی اور علاقے میں چلے جاؤ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم، ہیلو، جی جی سارا، اچھا طبیعت نہیں ہے تو مشکل ہی ہے، کیونکہ میں آگے بھی ایک وقفہ کر کے پھر ہم دوبارہ شروع کیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، قل انی امرت، طریقہ تبلیغ نمبر 1، طریقہ تبلیغ نمبر 1 و دلیل وحی، طریقہ تبلیغ نمبر 1 و دلیل وحی۔ تو کہہ کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، بندگی کو اسی کے لیے خالص کر کے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ قل انی اخاف، طریقہ تبلیغ نمبر 2، طریقہ تبلیغ نمبر 2۔ تو کہہ میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ عابد، اعادہ دعویٰ، اعادہ دعویٰ، و طریقہ تبلیغ نمبر 3، و طریقہ تبلیغ نمبر 3، اعادہ دعویٰ و طریقہ تبلیغ نمبر 3۔ تو کہہ کہ اللہ ہی کی میں بندگی کرتا ہوں، بندگی کو اسی کے لیے خالص کر کے، فعبدو پس بندگی کرو تم جن کی تم چاہو اس سے ہٹ کے۔ قل ان الخاسرین الذین، طریقہ تبلیغ نمبر 4، طریقہ تبلیغ نمبر 4۔ تو کہہ خسارے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اگر ہو کہ یہی کھلا خسارہ ہے کہ آخرت کے لیے بندے نے تیاری نہ کی ہو
دنیا بے شک جتنی مرضی سمیٹ لی ہے، لیکن آخرت کے لیے اگر تیاری نہیں کی تو نقصان ہی نقصان ہے۔ لہم من فوقہم، تخویف نمبر 3، تخویف نمبر 3، ان کے لیے بادل ہوں گے ان کے اوپر سے آگ کے، اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ اس طرح ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، یا عباد، اے میرے بندو، فتقون، بس مجھ سے ہی ڈرو۔ پہلی جو تخویف تھی اس میں صرف ایک خبر دینے کا کہا گیا تھا، دوسری میں اس سے ترقی ہوئی اور اس کے اندر جہنم کے عذاب کا کہا گیا۔ اب اس کے اندر مزید ترقی ہوئی کہ یہاں پر پوری طرح عذاب کے گھیر لینے کا ذکر ہوا کہ اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب، تو یہ مزید ترقی ہو گئی۔ اچھا جی، والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ کہ جو طاغوت سے بچے رہے کہ اس کی بندگی کریں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی طرف انابت کی، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، خوشخبری سنا دے میرے بندوں کو، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو کہ بات کو سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَهُ أَحْسَنَهُ، لیکن مانتے وہ ہیں کہ جو اچھی بات ہے۔ سنتے تو ہر طرح کی بات کو ہیں لیکن اچھی بات کو مانتے ہیں۔ اچھا جی، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک طرف انبیاء، اولیاء وغیرہ، علماء وغیرہ حق کی طرف دعوت دینے والے، حق کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، یہ ان کی بھی سنتے ہیں۔ دوسری طرف باطل کی طرف بلانے والے بھی ہوتے ہیں، سنتے تو یہ ان کی بھی ہیں لیکن جو اچھی بات ہے اس کو مانتے ہیں، یعنی یہ داعیان حق کی طرف آتے ہیں، داعیان باطل کے پیچھے نہیں لگتے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہ لوگ عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بلا وہ کہ جس کے اوپر عذاب والی بات ثابت ہو چکی کہ اس نے عذاب میں جانا ہی جانا ہے، اس کے اوپر مہر لگ چکی ہوئی ہے، چوتھا درجہ اس کو پہنچ چکا ہوا ہے، تو جس کے اوپر وہ بات ثابت ہو چکی۔ اچھا جی، افا انت تنقذ من فی النار، کیا تو چھڑا سکتا ہے ان کو کہ جو آگ میں ہے؟ بلا وہ کہ جس کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ یہاں پر جملہ جو ہے اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ محذوف ہوگا کہ کیا وہ ایمان والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان والوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جو آگ کے اندر جا رہا ہے تو اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے ڈر رکھا اپنے رب کا، جو اپنے رب سے ڈرے، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، من فوقہا، ان کے اوپر، اور بالا خانے ہوں گے واضح، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ، دلیل عقلی نمبر 2 تفصیلی، دلیل عقلی نمبر 2 تفصیلی، کیا دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، فَسَلَكَهُ، پھر اس کو چلایا، يَنَابِيَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر، چشموں کے اندر، پھر اس کے ذریعے وہ نکالتا ہے مختلف رنگ کی کھیتی، پھر وہ تیار ہو جاتی ہے، پھر تو اس کو زرد دیکھے، پھر وہ اس کو کر دیتا ہے چورا چورا۔ بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اچھا جی،
طرح طرح کی کھیتیاں ہوتی ہیں، مختلفاً الوانہ، مختلف رنگ ہوتے ہیں ان کے، یعنی کوئی کس قسم کی کھیتی ہوتی ہے، کوئی کس قسم کی، کوئی ایک چیز کے اس میں اگ رہی ہوتی ہے، کسی میں دوسری چیز. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جس وقت اللہ رب العزت وہ اگر ختم کرنا چاہے تو سب کو ختم بھی کر سکتا ہے. یہ اختیارات سارے اللہ کے چلتے ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اچھا جی، دوبارہ موازنہ حالات مومن و کافر، دوبارہ موازنہ حالات مومن و کافر. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بلا وہ کہ جس کا اللہ نے سینہ کھولا ہوا ہے اسلام کے لیے، فَهُوَ اللہ نور من ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، پس خرابی ہے ان کے لیے کہ جن کے دل سخت ہیں اللہ کے ذکر سے. اولئک فی ضلال مبین، وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی ہے اچھی بات، یعنی قرآن حکیم اللہ نے نازل کیا ہے. کتاب متشابہہ، یہ کتاب ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے مضامین والی، مثانیہ بار بار پڑھی جانے والی. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے تو اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم ہوتی ہیں اور ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے. افمن یتقی بوجہہ، تخویف نمبر 4. تخویف نمبر 4، بلا وہ کہ جو بچاؤ کرے گا اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کا. جس وقت انسان کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے، اگر کوئی آگے سے کوئی چیز حملہ آور ہو رہی ہے تو اپنے چہرے کو بچانے کے وہ زیادہ اس کا خیال ہوتا ہے، چہرے کو بچانے کے لیے زیادہ کوشش کرتا ہے. حرارت وغیرہ کوئی دور سے بہت تیز آ رہی ہے